بابا بغداد والا بابا، کالے علم کا ماہر، کاٹ پلٹ کا ماہر، نوری علم کا ماہر. معاف کرنا شیخ امان اللہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں اکثر بابوں کے ساتھ ہوتا بنگالی بابا، ملتانی بابا، کالا بابا، پیلا بابا، کالے پیلے علم کا ماہر. کا ایک بابا آئے گا، وہ بابا آ کر روحانی عمل شروع کرے گا. ہو سکتا ہے تمہارے جسم کو ٹچ کرے تو پریشان نہ ہونا، وہ روحانیت کے زور پہ اس بیٹے کا جرثومہ تمہارے بطن تک پہنچائے گا. یہ جھانسا دے کر ٹی وی رپورٹ کے مطابق 300 عورتوں کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے، 300 عورتوں کے ساتھ. اور وہ اتنا بڑا مجرم، تعویذ فروش مجرم، کہ اس خبیث نے اس شیطانی بیڈ کے اوپر خفیہ کیمرہ لگایا ہوا تھا. جب پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے 27 CDs اس بدکاری کی جو اس نے بنائی تھی اس کے قبضے سے نکلی ہیں. اس پروگرام دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وہ فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جعلی پیر پتہ نہیں پاکستان کے طول و ولد میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح بہکا رہے ہوتے ہیں. یہ فوٹیج دیکھیے، اس کے بعد واپس آئیے اسی پروگرام میں. یا خدایا یا منا واحد دارے میں مارکا معاف کرنا. نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانج پن بھی دور ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا. اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں، صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر، اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا. اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور ذلت اور رسوائی ہے پوری پوری نسل کے لیے. یہ اگر ہم واپس آئیں پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے، اس سو کالڈ پیر سے یہ جو سب کچھ کرتا رہا. اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے، اس میں مرد عورت سب شامل ہیں اور یہ سب ایک بحیثیت قوم شاید ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا اور اس کو واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر، میں سال پہلے ساتھ دام بند کر دیا، پچھلے روزوں میں سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. جی سر. ہاں سر پتہ نہیں کتنی خواتین کو آپ نے اپنی زندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے جی. اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا، کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر، پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ، ہمارے کارڈ آپ کا ملا، پھر بندوں نے ان کو 40,000 روپیہ دیا ہے، انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پتہ کس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا جی، آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیا. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی؟ اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر، میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے تام درود بند کر دیا، میں کرتا نہیں ہوں. ہم کہا کرتے تھے ان پیروں کے دامن سے اپنے آپ کو چھڑا لو، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ عزتوں کے ڈاکو ہیں، یہ مال کے ڈاکو ہیں. ایک اور پیر صاحب نے ایک گھر پہ جا کر قیام کیا. یہ آتے ہیں نا گھروں میں رہنے کے لیے، سال دے پیچھو پھیرا مار دینے، نذرانے لینے کے لیے. جو ہی آتے ہیں آتے ہی آرڈر کرتے ہیں، شاہ صاحب آ گئے نے ہن منجی تے کوئی نہ بوے.
سارے گھر والے زمین پہ بیٹھے، شاہ صاحب قبلہ سرکار چارپائی پہ بیٹھیں گے، تمہاری امی، تمہارے ابو، تمہارے دادا، تمہاری دادی، تمہاری بیوی، تمہارے بچے سب زمین پہ سوئیں گے، اور شاہ صاحب کہاں بیٹھیں گے؟ چارپائی پہ۔ اگر تمہارے خاندان میں سے، گھرانے میں سے کوئی اور چارپائی پہ بیٹھ گیا تو پیر صاحب کی گستاخی ہو جائے گی۔ یہ تمہارے پیر ہیں جن کے دامن میں پھنس کے ایمان، عقیدہ، مال، عزت سب لٹا دیتے ہو۔ آؤ جس کی طرف ہم بلاتے ہیں وہ کیسا ہے؟ مصطفیٰ ہجرت کا سفر کرتے ہوئے قباء میں جب اترے، اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ گئے، جو لوگ مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، حبیب بیٹھے ہوئے اور ساتھ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، لوگ صدیق اکبر کو سلام کر کے بیٹھ جاتے اور سمجھتے یہی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب سورج بلند ہوا، دھوپ چڑھی، تو ابوبکر صدیق نے چادر مصطفیٰ علیہ السلام کے سر پہ کر کے سایہ کیا، تب پتہ لگا یہ مرید ہے، یہ مرشد ہے۔ تمہارے مرشدوں کا یہ حال ہے کہ وہ گھر میں آتے بوڑھوں کو بھی زمین پہ لٹا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیر صاحب آگے بیٹھے نا، تو جو مرید موٹر سائیکل پہ پیر صاحب کو بٹھا کر لایا تھا، وہ بے دھیانی میں اس کی طرف سے کمر کر کے گزر گیا، تو باقی جتنا مجمع ہے گستاخ وابی ہونے دا پروگرام تو نہیں، پیر نو کانڈ کر کے جا رہے ہیں، تو پیر کو کمر کر کے جا رہا ہے، تیرا کوئی پروگرام چینج تو کہتا چپ کر جاؤ، پیر کو کمر کر کے جا رہا، 2 گھنٹے میری کمر کے پیچھے بائک پر بیٹھا رہا، تب اس کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ خبیث آیا، ایک گھر کے اندر قیام کیا، اس نے رہا، خدمتیں کروائی، اور اللہ کی قسم ویڈیو ثبوت ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، جاتے ہوئے نشہ آور مشروب اس گھر میں رہنے والی بی اے کی طالبہ لڑکی کو پلا کر اس کی عزت بھی لوٹ گیا اور اس کے زیورات بھی اٹھا کے لے گیا۔ پولیس کے مطابق نارووال کے علاقہ شاہ غریب میں پیر صوفی گل حسین نے چند روز قبل بی اے کی طالبہ 21 سالہ سلمہ کو گھر میں اکیلا پا کر اسے نشہ آور مشروب پلا کر گھر سے نقدی اور زیورات سمیت اسے اغوا کر کے لاہور لے گیا۔ اس دوران ملزم نے لڑکی کو زیادتی کا بھی نشانہ بنایا۔ ملزم نے اعترافی بیان میں بتایا کہ وہ گزشتہ 6 ماہ سے سلمہ کے گھر آتا جاتا رہا ہے اور اسے گھر میں اکیلا پا کر اسے بے ہوشی کی حالت میں لاہور لے آیا اور اسے زیادتی کی۔ ملزم نے بتایا کہ وہ پہلے بھی اس طرح کی متعدد وارداتیں کر چکا ہے۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور نقدی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بچی نو مسجد تویز پلا کے جی زیورات سی تے رقم سی جو نال لے گیا، زیورات دے اپنا تویزاں دے اثر دے وچ پانی میں کچھ پھونکے مار کے مجھے پلا دیا اور اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا مجھے کیا کرنا ہے۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے سے شدید متاثر ہوئی ہے۔ اس نے اپنے مستقبل اور اپنے گھر کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے۔ بی اے کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں پڑھ لکھ کے کچھ بننا چاہتی تھی، میرے بہت سے خواب تھے، بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، میں اپنے ماں باپ کے لیے سہارا بننا چاہتی تھی، پر اس نے میرا کیریئر برباد کر دیا، میری زندگی برباد کر دی۔ یہ مرشدوں کے روپ میں، یہ پیروں کے روپ میں، صبح آپ تو خبر لگا کے فارغ ہو جاتے نا، پیر صاحب جعلی تھے، جو گھروں میں آ کر یوں پناہ لیتے ہیں یہ جعلی پیر ہوتے ہیں، یہ عزتوں کے ڈاکو ہوتے ہیں۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ کھلی اور اوپن ہیں، ان کو لیجئے، ان پہ عمل کیجئے، ان کے تعویذوں پھونکوں کے چکروں میں کبھی نہ آئیے۔ علی حجویری کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ داتا کہتے ہیں دینے والے کو، داتا کہتے ہیں دینے والے کو، گنج بخش کہتے ہیں خزانے بخشنے والے کو۔ تو دینے والا کون ہے؟ اللہ، دینے والا اللہ ہے۔ آپ کہیں گے نہیں علی حجویری بھی داتا ہیں، وہ ہی دیتے ہیں، تو میں پوچھوں گا جب پیر علی حجویری پیدا نہیں ہوئے تھے، جب پیر علی حجویری پیدا نہیں ہوئے تھے تب داتا کون تھا؟ جب پیر علی حجویری کے ابو بھی کمارے تھے تب گنج بخش کون تھا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے ہر خزانے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ علی حجویری کے والد کو بھی اللہ نے نوازا، بابا حجویری کو بھی اللہ نے کھلایا پلایا، اس کا رازق، اس کا داتا، اس کا گنج بخش بھی اللہ، باقی سب فقیر ہیں۔ دلیل اس فقیر ہونے کی قرآن حکیم بیان کرتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے منگتے ہو، اللہ کے سوالی ہو۔ اور یہاں پہ پھر یاد رکھنا کسی رب کے سچے ولی نے اپنی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا درست ہے، کسی مجبوری کی حالت میں، اگر نیچے گندی جگہ ہے آپ بیٹھو گے آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے،
کوئی مجبوری کی حالت ہو یا کوئی بیماری ہو تو انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے والدین کا نام کیا ہے؟ وہ نوری مخلوق ہے، ان کے والدین نہیں ہیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں امت کے احوال سے واقف ہیں؟ یہ عقیدہ شرک کے کاروبار کا سب سے بڑا بازار ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ، دنیاوی زندہ، ایک تو ہے اللہ کے نبی اپنی قبر میں آخرت کی زندگی کے ساتھ، برزخ کی زندگی کے ساتھ ہیں، انہیں ہمارا شعور نہیں، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، امت کے ہر احوال کو جانتے ہیں۔ اگر نبی امت کے احوال کو جانتے ہوتے تو عمر کو شہید ہونے سے پہلے خبر نہ دے دیتے؟ عثمان کا پانی بند ہوا تو آ کر لوگوں کو بتا نہ دیتے؟ غیر مسلم کو سلام دینا جائز ہے یا نہیں؟ یہود و نصرانی اگر آپ کو سلام کرے تو وعلیکم کہو، اس کو خود سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح شرک اکبر کرنے والا کنفرم پتہ ہو یہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، سلام کرے تو وعلیکم کہا جائے۔ یہ جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں پوچھا ہے، یہ منکر حدیث انسان ہے جو احادیث کا انکار کرتا ہے اور صرف قرآن کی بات کو مانتا ہے، اور حقیقت میں جو منکر حدیث ہوتا ہے وہ منکر قرآن بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن حکیم کو اپنی مرضی کے اسلوب میں بیان کرنا چاہتا ہے۔ حدیث قرآن کو پابند کرتی ہے اس فہم میں جو ہمیں مصطفیٰ سے ملا ہے، اور جب احادیث کا انکار کیا جائے تو پھر اپنی مرضی کی تفاسیر بیان کی جاتی ہے۔ شافعی مسئلہ کہاں تک درست ہے؟ تمام ائمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس دے کر گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے